السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، جیسا کہ آپ تمامی حضرات کو معلوم ہے کہ ہمارے چینل پر سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے موضوع پر ویڈیو اپلوڈ کی جا رہی ہے، اور یہ موضوع کا مین ویڈیو ہے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش اور ان کی برکتیں، اور اس ویڈیو کا پارٹ نمبر 4 ہے۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، اور ہمارے چینل پر جتنے اپلوڈ کیے گئے ہیں ویڈیو اس کے ریلیٹڈ یا اپلوڈ کیے جائیں گے اس کو بھی مکمل دیکھیں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ آئیے بلا تاخیر ویڈیو کو شروع کریں۔ تولد شریف یعنی ولادت شریف۔ جب حمل شریف کو چاند کے حساب سے 9 مہینے پورے ہو گئے تو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ربیع الاول کو دوشنبہ یعنی پیر کے دن فجر کے وقت کے بھی بعض ستارے آسمان پر نظر آ رہے تھے، آپ پیدا ہوئے، دونوں ہاتھ زمین کی طرف رکھے ہوئے، سر آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے، جس کے آپ علوِ مرتبہ کی طرف اشارہ فرما رہے تھے، بدن بالکل پاکیزہ اور تیز با کستوری کی طرح خوشبودار، ختنہ ہوئے اور ناپ کٹا ہوا۔ جیسے آج بچہ پیدا ہوتے ہیں تو ماں کے ساتھ لڑکے کا ناپ جڑا رہتا ہے، اس کو کاٹا جاتا ہے، لیکن حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بالکل پاکیزہ پیدا ہوئے تھے، پاک و صاف، اور ان کا ناپ کٹا ہوا تھا۔ چہرہ چوتھائی رات کی چاند کی طرح نورانی، آنکھیں قدرت الہی سے چمکتا ہوا دونوں سانوں کے درمیان، مہر نبوت درخشاں آپ کی والدہ نے آپ کے دادا عبد المطلب کو، جو اس وقت خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، بلا بھیجا۔ وہ آئے تو حضرت کو دیکھ کر بہت ہی خوش ہوئے اور بیت اللہ شریف میں لے جا کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے کے دل سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ کے یہ نعمت عظیمی کا شکر ادا کیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کی لونڈی یعنی خادمہ سویبیہ نے ابو لہب کو تولد یعنی پیدائش کی خبر دی تو اس نے اس خوشی میں سویبیہ کو آزاد کر دیا۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس مہینے میں پیدا ہوئے اس کا نام تو ربیع تھا ہی، مگر وہ موسم بھی ربیع بہار کا تھا، اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت و حافظ دین و ملت الشاہ مولانا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پڑھے تو جھوم گئے۔ اور کیا خوب لکھا آپ کے شان میں کہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے صدقہ نور کا۔ ولود شریف یعنی پیدائش شریف کا خوشی کا ثمرہ۔ ابو لہب کی موت سے 1 سال بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خواب میں ابو لہب کو برے حال میں دیکھا تو پوچھا، تجھے کیا ملا؟ ابو لہب نے جواب دیا، لم الق بعدکم غیر انی سفیت فی حاجہ بی عتاقتی سویبیہ، تمہارے بعد مجھے کچھ آرام نہیں ملا سوائے اس سے کہ سویبیہ کو آزاد کرنے کی سبب باقدر اس مبارک وقت دن میں واسطہ سے پانی مل جاتا ہے جسے میں پی لیتا ہوں۔ اس حدیث عروہ بن زبیر کا مطلب یہ ہے، ابو لہب بتا رہا ہے کہ میرے تمام اعمال نکل گئے سوائے ایک کہ وہ یہ ہے کہ میں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں اپنی لونڈی سویبیہ کو آزاد کر دیا تھا۔ اس ایک عمل کا فائدہ باقی رہ گیا، اور وہ یہ ہے کہ اس کے بدلے ہر وہ دوشنبہ کو اسی وقت کے درمیان جس کی سبب سے پانی مل جاتا ہے اور میں انگلیوں سے چوس لیتا ہوں اور عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے،
اور یہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خصوصیات ہے، ورنہ کافر کا کوئی اچھا عمل فائدہ نہ دے گا۔ یہ فقیر تو گزارش کرتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ولادت شریف پر خوشی منانے سے ایک کافر کو یہ فائدہ پہنچا تو قیاس مجھے کہ ایک مسلمان جو ہر سال اور میلاد شریف کرتا حضور احمد مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تولد یعنی پیدائش پر خوشیاں مناتا تو اس در فانی سے خوش ہو جائے تو اسے کس قدر فائدہ پہنچے گا۔ تولد شریف یعنی پیدائش شریف کے وقت خوارق، پیدائش شریف کے وقت غیب سے عجیب و غریب اور خارق عادت امور ظاہر ہوئے تاکہ آپ کی نبوت کی بنیاد پڑ جائے اور لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ یعنی نیک بندہ ہے۔ چنانچہ ستارے تعظیم کے لیے جھک کر آپ کے قریب آ گئے اور ان کی نور سے حرم شریف کی پست زمین اور ڈھیلے روشن ہو گئے۔ آپ کے ساتھ ایسا نور نکلا کہ مکہ شریف سے رہنے والوں کو ملک شام کے محلے کثیر نظر آ گئے۔ شیاطین پہلے آسمانوں پر چل جاتے اور کہنوں کو بعض مغیحات کی خبر دے دیتے تھے اور وہ لوگوں کو کچھ اپنی طرف سے ملا کر بتایا کرتے تھے۔ اب آسمانوں میں ان کا آنا جانا بند کر دیا گیا، آسمانوں کی حفاظت صاحب ساکت سے کر دی گئی۔ اس طرح وحی وغیرہ وحی میں خلط ملط ہو جانے کا یعنی مل جل جانے کا اندیشہ نہ رہا۔ سحر مدعی میں محل کثیری پھٹ گیا اور اس کے 14 کنکڑے گر پڑے۔ اس میں اشارہ تھا کہ 14 حکمرانوں کے بعد ملک فارس خادمان اسلام کے قبضے میں آ جائے گا۔ فارس کے آتش کدے ایسے سر پر گئے تھے کہ ان میں چند آگ لگانے کی کوشش کی جا رہی تھی مگر نہ جلتی تھی۔ بحیرہ سادہ جو اندان وقم کے درمیان 6 میل لمبائی اور اتنا ہی چوڑائی تھا، جس کے کناروں پر شرک و بت پرستی ہوا کرتی تھی، یکا یک بالکل خشک ہو گیا۔ وادی صدا شام و کوفہ کے درمیان کی ندی جو بالکل سوکھ گئی تھی لبالب بہنے لگی۔ رزقت آن حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آپ کے والدہ ماجدہ نے کئی دن دودھ پلایا۔ پھر ابو لہب کی آزاد کی ہوئی لونڈی یعنی خادمہ سویبیہ نے چند روز ایسا ہی کیا۔ باز عجا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ خدمت اپنے ذمہ لی۔ قریش میں دستور تھا کہ شہر کے لوگ اپنے شیرخواہ بچوں کو بدوی آبادی میں بھیج دیا کرتے تھے تاکہ بچے بدیوں میں مل کر فصاحت اور عرب کی خالص خصوصیات حاصل کرے اور مدت رضاعت کے ختم ہونے پر ہرجانہ دے کر واپس لے آتے۔ اس لیے نواحِ مکہ کی قبائل کے بدوی عورتیں سال میں 2 دفعہ ربیع و خریف میں بچوں کی تلاش میں شہر مکہ میں آیا کرتی تھی۔ چنانچہ اس دفعہ قحط سالی میں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے قبیلہ کی 10 عورتوں کے ساتھ اسی غرض سے شہر میں آئی۔ حلیمہ کے ساتھ اس کا شیرخواہ بچہ عبداللہ نام، اس کا شوہر حارث بن عبدالعزیزیہ سعدی ایک دراز گوشت اور ایک اٹنی تھی۔ بھوک کے مارے نہ اٹنی دودھ کا ایک قطرہ دیتی تھی اور نہ حلیمہ کی چھاتیوں میں کافی دودھ تھا، اسی لیے بچہ بے چین رہتا تھا اور رات کو اس کے رونے کے سبب سے میاں بیوی سو بھی نہ سکتے تھے۔ اب قسمت جاگی تو حلیمہ کو جو صرف و کمال میں مشہور تھی ایسی مبارک ربیع مل گیا کہ ساری زحمتیں کافور ہو گئی یعنی دور ہو گئی۔ دیکھتے
देखते ही दाएं छाती से लगा लिया, दूध ने जोश मारा हजरत ने पिया और बाएं छाती का दूध छोड़ दिया जिसको हलीमा के बच्चे ने पिया। उसके बाद भी ऐसा ही होता रहा। ये अदल जिबली का नतीजा था। डेरे पर यानी अपने घर पर पहुंची तो दोनों बच्चे शेरो सिकम हो के पिया। हारिस ने उठकर उटनी को जो देखा तो उसका थन दूध से भरे हुए है, तो दूध निकाल कर दोनों मियाँ बीवी पी कर सिकम शेर हो गए और रात आराम से कटी। इसी तरह 3 रातें मक्का में गुजार कर हजरत आमिना रदियल्लाहु ताला अन्हा को विदा कर दिया गया और हलीमा अपने कबीला को आई। उसने हजरत को अपने आगे दराजे गोश्त पर सवार कर लिया। दराजे गोश्त ने पहले 3 सजदे काबा की तरफ करके सर आसमान की तरफ उठाया, गोया ये शुक्र अदा किया कि उससे ये खिदमत ली गई। फिर रवाना हुई और हजरत की बरकत से ऐसी चुस्त व चालाक बन गई कि काफिला के सब चौपाइयों के आगे चल रही थी। हालांकि जब आई थी तो कमजोरी की सबब से सबसे पीछे रह जाती थी। साथ की औरतें हैरानों परेशान होकर पूछती थी, अबू जोएब की बेटी क्या ये यही दराज गोसे है? हलीमा जवाब देती थी, वल्लाह ये वही है। बनु साद में उस वक्त सख्त कहत था, मगर हजरत की बरकत से हलीमा की मवेशी शेरों से कम होकर आते और खूब दूध देते और दूसरों के मवेशी भूखे आते और दूध का एक कतरा भी ना देते। इस तरह हलीमा सादिया रदियल्लाहु ताला अन्हा की तंददस्ती दूर हो गई। हलीमा रदियल्लाहु ताला अन्हा हजरत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को किसी दूर जगह जाने ना दी थी। एक रोज गाफिल हो गए और हजरत अपनी रजाई बहन सिमाए के साथ पहर के वक्त भेड़ों के रेवड़ में तशरीफ ले गए। हलीमा सादिया रदियल्लाहु ताला अन्हा तलाश में निकली। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सीमा के साथ पाया तो कहने लगी, तब से मैं सीमा बोली, ईमा जा मेरे भाई ने यानी तपन महसूस नहीं थी। बादी आप पर साया करता था। जब आप ठहर जाते तो बादल भी ठहर जाता था, जब आप चलते तो बादल भी चलता था। यही हाल रहा यहाँ तक कि हम इस जगह आ पहुँचे। जब हजरत 2 साल के हो गए तो माई हलीमा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दूध छुड़ा दिया और आपको आपकी वालिदा के पास लेकर आई और कहा, काश तू अपने बेटे को मेरे पास और रहने दे ताकि कवी हो जाए, क्योंकि मुझे उस पर वबाए मक्का का डर है। ये सुनकर बीबी आमिना रदियल्लाहु ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हलीमा सादिया रदियल्लाहु ताला अन्हा के साथ वापस कर दिया। हलीमा सादिया रदियल्लाहु ताला अन्हा का बयान है कि हम वापस आए 2 या 3 महीने गुजरे थे कि एक रोज हजरत अपने रजाई भाई अब्दुल्लाह के साथ हमारे घरों के पीछे हमारे भेड़ों में थे कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रजाई भाई दौड़ता हुआ आया और कहने लगा कि मेरे उस कुरैशी भाई के पास 2 शख्स आए हैं जिनका सफ़ेद कपड़े हैं। उन्होंने पहलू के बल लेटाकर उसका पेट फाड़ दिया। ये सुनकर मैं और मेरा खादिम दौड़े गए, देखा कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खड़े हैं और चेहरे का रंग बदला हुआ है। हम दोनों आपके गले लिपट गए और पूछा, बेटा तुम्हें क्या हुआ? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि 2 शख्स मेरे पास आए जिन पर सफ़ेद कपड़े थे। उन्होंने पहलू के बल लेटाकर मेरा पेट फाड़ दिया और उनमें से एक खून की फटकी निकाल कर कहा, हाजा हज्जू शैतानी मन का, ये तुझसे शैतान का हिस्सा है। फिर उसे ईमान व हिकमत से भर कर सी दिया। बस हम आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने खेमा में ले आए। मेरे खादिमा ने कहा, हलीमा मुझे डर है, इस लड़के को कुछ आसेब है। आसेब जाहिर होने से पहले उसे उसके कुंबे में छोड़ आए। मैं आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को आपकी वालिदा के पास लाई और बड़े इसरार के साथ उनका हकीकत बयान किया। माँ ने कहा, उन पर अल्लाह की कसम शैतान की दखल नहीं। मेरे
बेटे की बड़ी शान है। वाज़ेह है कि हुजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सक़े सदर 4 मरतबा हुआ है, यानी आपका सीना मुबारक 4 मरतबा खोला गया है। एक वह जिसका जिक्र अभी अभी इस वीडियो में किया गया, ये उस वास्ते था कि हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वसवसाए शैतान से जिन में बच्चे मुबतला हुआ करते हैं महफूज रहे और बचपन ही से अखलाक हमीदा पर दुरुस्त पाए। दूसरी मरतबा 10 वर्ष की उम्र में हुआ था कि आप कामिल तरीन औसाफ पर जवान हो। तीसरी मरतबा गारे हिरा में बाअस्त के वक्त हुआ ताकि आप वही के बोझ को बर्दाश्त कर सकें। और चौथी मरतबा मेराज में हुआ ताकि आप मंजाते इलाही के लिए तैयार हो जाएं, जिसका जिक्र कुरान करीम में भी है। सामीन इकराम, आज का वीडियो में इतना ही। इंशाअल्लाहुल अजीज मिलते हैं कल अगले वीडियो में आगे। हजरत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा का वफ़ात, यानी हुजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिदा माजिदा का वफ़ात, यकीनन इसी बयान को आगे बढ़ाते हुए आगे बयान करेंगे। तब तक के लिए दुआओं की गुजारिश।